اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فرض علوم پر ہمارا بیان جاری ہے۔ گناہوں کی معرفت، اس پر بیان ہمارا جاری ہے، تو اسی کو لے کر آگے آج بھی بیان کریں گے۔ نیکی کی دعوت دینا فرض کفایہ ہے۔ نیکی کی دعوت دینا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کس عمل کو کہتے ہیں؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی کیا ہے؟ اگر ایک بھی مسلمان ادا کر دیا اس فرض کو تو تمام مسلمانوں پہ سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بقیہ سب مسلمان بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ایک ادا کرنے سے سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے فرض کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جیسے کہ نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان نے بھی اگر اس جنازے کی نماز پڑھ لی تو تمام مسلمان بری الذمہ ہو گئے، جن تک اس کی خبر پہنچی تھی، اس جنازے کی خبر پہنچی تھی۔ اگر ایک نے بھی نہیں پڑھی تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ سمجھ گئے آپ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دینا فرض کفایہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہر مکلف، آزاد، غلام اور مرد و عورت پر واجب ہے، لیکن واجب علی الکفایہ ہے۔ واجب علی الکفایہ ہے۔ اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان عالی شان ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ فرض عین ہوگا تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا وَلْتَكُونُوا، ہاں کبھی یہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے، جیسے اگر وہ ایسے مقام پر ہو جہاں کوئی دوسرا اس کا علم نہیں رکھتا ہو یا دوسرا اس پر قدرت نہیں رکھتا، گناہ سے روکنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا یا اس کا علم نہ رکھتا ہو۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جسے اگر ایک شخص سر انجام دے دے تو اسے ثواب مل جائے گا اور باقیوں سے ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، باقیوں سے ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے ایک طبقے کے نزدیک اس کا نفع زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ فرض عین سے افضل ہے۔ کیا؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ ایک شخص کے فرض کفایہ فعل ادا کرنے سے دوسرے سے اس کے ساقط ہونے میں شرط ہے کہ اسے دوسرے کے ادا کرنے کا یقینی علم ہو، دوسرے کا ادا کرنے کا یقینی علم ہو، ورنہ اس سے ساقط نہ ہوگا۔ جیسے اپنے گمان سے کہ دوسرے ادا کرتے ہوں گے، جان بوجھ کر کسی واجب کو ترک کر دینا، کیونکہ گناہ میں دار و مدار فاعل کی ذات پر ہوتا ہے نہ کہ نفس فعل پر۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ جس نے کسی عورت کو اجنبی گمان کرتے ہوئے اس سے وطی کی حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی تو اسے زنا کا گناہ ملے گا، اور اس کے برعکس ہو یعنی اجنبی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر اس سے وطی کی تو اس پر گناہ نہیں۔
مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو انجانے میں کوئی غیر عورت سمجھ کر اس کے ساتھ اگر بدفعلی کیا تو اس پر گناہ ہے. کیوں؟ بیوی تو اس کی ہے مگر اس نے دوسری اجنبی عورت سمجھ کر اس نے اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات اس کے ساتھ کیے تو وہ گناہ گار ہوا. اگر اپنی بیوی کو کوئی اجنبی سمجھ کر اجنبی عورت سمجھ کر اس کے ساتھ اگر وطی کرے گا، اس کے ساتھ میاں بیوی کے معاملات کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. جی. ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکنے کے احکام. اگر سب لوگ برابر طور پر ہاتھ اور زبان سے روک سکتے ہوں تو اس کی ذمہ داری سب پر عائد ہوگی، اور اگر ایک شخص ہاتھ سے اور دوسرے زبان سے روکنے پر قادر ہوں تو پہلے کی ذمہ داری ہوگی. البتہ اگر زبان سے روکنے والے کے ذریعے برائی سے روکنا زیادہ آسان ہو یا زبان سے روکنے سے وہ ظاہری و باطنی طور پر رک جائے جبکہ ہاتھ سے روکنے سے صرف ظاہراً رکے تو اس صورت میں زبان سے روکنے والے کی ذمہ داری ہوگی. دل میں برا جاننے کا حکم. دل میں برا جاننا مکلف سے بالکل ساقط نہ ہوگا کیونکہ یہ نافرمانی کو پسند کرنا ہے. دل میں برا نہ جاننا کیا ہے؟ یہ نافرمانی کو پسند کرنا ہے جو ہر مکلف پر واجب ہے. بلکہ علماء کے ایک طبقے کے نزدیک برائی کو دل میں برا نہ جاننا کفر ہے. برائی کو دل میں برا نہ جاننا کفر ہے بعض علماء کے نزدیک. کیوں؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول بھی انہی میں شامل ہیں، انہی علماء میں شامل ہے. اگر کوئی دل میں بھی اگر اس گناہ کو برا نہ جانے تو اس کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کون سا؟ دل میں برا جاننا سب سے نچلا درجہ ہے، اور وہ نچلا درجہ بھی اگر کسی کے اندر نہیں پایا گیا ایمان کی کیفیت ہی اس کے دل میں نہیں رہتی. جو شخص ناواقفیت و جہالت کی بنا پر کسی برائی میں مبتلا ہو کہ اگر آگاہ ہو جائے تو اس سے رک جائے تو اسے نرمی سے سمجھانا واجب ہے. یہاں تک کہ اگر اسے معلوم ہو کہ کسی دوسرے کو مخاطب کر کے سمجھانا اسے فائدہ دے گا تو دوسرے کو مخاطب کرے. دوسرے کو مخاطب کر کر اگر اس کو سمجھانا مقصد ہے تو دوسرے کو مخاطب کر کے اس کو سمجھائے. ایسا انڈائریکٹ جیسا بولتے نا. یا جو شخص برائی کو جاننے کے باوجود اس میں مبتلا ہو، مثلا بھتہ لینے اور غیبت پر ڈٹا رہنے والا، تو اسے نصیحت کرے اور اس گناہ کی وعید یاد دلا کر خوف دلائے، اس گناہ کی سزا یاد دلا کر اسے خوف دلائے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی. پھر درجہ بدرجہ انتہائی نرمی و خندہ پیشانی سے سمجھائے، کیونکہ ہر چیز اپنی قضا و قدر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل کے لطف و کرم پر اپنی نظر رکھے کہ اس نے اس برائی سے بچایا. اگر وہ چاہتا تو اس کے برعکس کر دیتا، بلکہ اب بھی وہ اس برائی میں مبتلا ہونے سے محفوظ نہیں. اگر زبان سے روکنے سے عاجز آ جائے یا اس پر قادر نہ ہو تو ترش روئی، جھڑکنے، سختی کرنے اور غضبناک ہونے کی قدرت رکھتا ہو تو ایسا کرنا ضروری ہے. اگر نرمی کرنے سے باز نہیں آ رہا تو سختی کا بھی اظہار کر کے اسی طریقے سے بھی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اور صرف دل میں برا جاننا کافی نہیں، اگر اس نے وعظ و نصیحت نہ کی اور برائی میں مبتلا شخص کا اس پر ڈٹا رہنا معلوم ہوا تو اس سے سخت کلامی سے پیش آئے اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے، مگر گالیاں نہ بکے. جیسے یوں کہے، اے فاسق، اے جاہل، اے احمق،
اے اللہ عز و جل سے نہ ڈرنے والے، ایسے کلمات نہ کہے، ایسے کلمات نہ کہے۔ برائی سے منع کرنے والے کو چاہیے کہ غضبناک ہونے سے بچے، ورنہ اپنی نصرت کے لیے برائی سے منع کرے گا یا کسی اور فعل حرام میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کا ثواب عذاب میں بدل جائے گا۔ یہ تمام احکام اس برائی کے لیے ہیں جو ہاتھ سے نہ روکی جا سکے، اور جو ہاتھ سے دور کی جا سکے اسے ہاتھ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ مثلا غیر محترم شراب بہانا، غیر محترم شراب بہانا یعنی ایسی شراب جو شراب ہی کے لیے رکھی گئی ہو، نہ کہ سرکہ وغیرہ کے لیے۔ آلات لہو کو توڑنا، آلات لہو کو توڑنا، میوزک کے آلات کو توڑنا۔ مرد سونا یا ریشم پہننے ہو تو اتروا دینا وغیرہ کو توڑ پھوڑ کرنے سے روکنا، یا اور جنبی گندگی کھانے والے اور نجاست والے شخص سے نجاست ٹپک رہی ہو تو اسے مسجد سے باہر نکالنا، بلکہ اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو اسے اپنے پاؤں سے ڈھکیل دے یا کسی مددگار کے ذریعے اسے دور کرے، اور شراب بہانے اور آلات لہو کو بری طرح توڑنے سے بچے۔ البتہ اگر وہ توڑے بغیر نہ بہتی ہو یا خوف ہو کہ فاسق لوگ اسے لے لیں گے اور اسے روک لیں گے تو ہر وہ کام کرے جس کا کرنا ضروری ہو، خواہ اسے جلانا یا بہانا پڑے۔ حاکم زجر و توبیخ اور سزا کے طور پر مطلقاً ایسا کر سکتا ہے، اور جو درست کلام سے بھی باز نہ آئے تو اسے ہاتھ سے مار سکتا ہے، اور اگر وہ اسلحہ سونتے بغیر باز نہ آئے، خواہ وہ اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ، تو ایسا کریں۔ لیکن قابل اعتماد بات یہ ہے کہ حکمران کی اجازت سے ایسا کرے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی المتوفی 505 ہجری فرماتے ہیں کہ حکمران کی اجازت ضروری نہیں۔ ایک قول کے مطابق قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، جیسا کہ اپنے فسق کی حمایت میں بولنے والے فاسق کو قتل کرنا جائز ہے، اور اگر کسی برائی کے مرتکب نے حق بات سمجھانے والے کو قتل کر دیا تو وہ شہید ہے۔ اور اسی طرح بادشاہ کو بھی نصیحت کی جائے گی، اور اگر اس نے نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو نہ ماننے کی صورت میں اس سے سخت کلامی کی جائے گی، اسے بادشاہ سے، خواہ نصیحت کرنے والا اس کی پاداش میں قتل ہو جائے، اس کے صلے میں اگر قتل بھی ہو جائے تو اس کو سختی سے نصیحت کی جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل شہید حضرت حمزہ ہیں، اور وہ شخص جس نے ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، اور اس حکمران نے اسے قتل کر دیا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ افضل شہید ہے۔ اگر کسی شخص نے چوپائے کو کسی کا مال ضائع کرتے دیکھا تو اگر اس چوپائے سے خطرہ نہ ہو تو اسے روکنا واجب ہے، اور اگر کسی کو اپنا عضو کاٹتے دیکھے تو روکے، خواہ یہ چیز اس کے قتل کی طرف لے جائے، کیونکہ اس کا مقصد ممکنہ حد تک گناہوں کا راستہ بند کرنا ہے، نہ کہ اس کی جان یا عضو کی حفاظت۔ اسی طرح جو
اس کا مال ضائع کرنا چاہتا ہو یا اس کی بیوی سے برائی کرنا چاہتا ہے تو اسے روکے، اگرچہ اسے قتل کرنا پڑے۔ جس عورت کے فسق کو جانتا ہو اگر اسے زینت کرتے اور رات کو باہر نکلتے دیکھے تو منع کرے، اور جو ڈاکے ڈالنے میں مشہور ہو اسے بھی منع کرے، جبکہ وہ راستے میں اسلحہ لے کر کھڑا ہو۔ اور بیٹا اپنے والدین کو نرمی سے نیکی کرنے اور برائی سے روکنے کی گزارش کرے، اور انتہائی ضرورت کے بغیر انہیں نہ ڈرائے، اور اگر برائی سے منع کرنے میں مشغولیت اسے رزق حلال کمانے سے روکے تو منع کرنا چھوڑ دے، بلکہ محض اپنے لیے، اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے کمائی کرے۔ سلام کا جواب نہ دینا۔ بعض ائمہ اکرام رحمہم اللہ السلام نے اسی طرح ذکر کیا ہے، مگر اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اور بعض ائمہ اکرام رحمہم اللہ السلام نے تصریح کی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ سلام کا جواب نہ دینا صغیرہ گناہ ہے، اور اسی کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ہاں، اگر سلام کا جواب چھوڑنے کے ساتھ ایسے قرائن ملے ہوئے ہوں کہ وہ اس سے کسی مسلمان کو سخت تکلیف اور اذیت پہنچائے تو اس صورت میں سلام کا جواب ترک کرنا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی ناقابل برداشت اذیت ہے۔ یعنی کہ اس وجہ سے سلام کا جواب نہ دے کہ بھائی اس کو اذیت ہو، اس کو تکلیف پہنچے میرے سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ سے، تو اگر اذیت دینے کی نیت سے اگر سلام کا جواب نہ دے گا تو گناہ کبیرہ بننے کی صورت بن سکتی ہے۔ انسان کا اپنی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پسند کرنا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، جو یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو اپنی تعظیم کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا پسند کرے تو اس کے لیے وعید ہے، جہنم وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب عالم دین آئے تو ہم کو تو کھڑا ہونا چاہیے، مگر آگے والے کے اندر یہ چاہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عصا کے سہارے ہمارے پاس تشریف لائے تو تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے عجمی کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان مرآت المناجح جلد 6 صفحہ 373 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی تمہارا یہ قیام تو ٹھیک ہے، تمہارا یہ ٹھہرنا تو ٹھیک ہے، مگر عجمیوں یعنی غیر عربی لوگوں کا سا قیام نہ کرنا کہ مخدوم بیٹھا ہو، خدام سامنے دست بدستہ سر و قد کھڑے ہوئے ہوں، اور مخدوم اس کی تعظیم کی خواہش بھی کرتا ہو کہ ایسا قیام ممنوع ہے، ایسا قیام ممنوع ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی عالم دین اگر کھڑا ہے تو آپ کو بھی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو یہ غیر عربیوں کا طریقہ ہے کہ ان کا طریقہ ہے کہ ان کا اگر کوئی معتبر
بڑا شخص کہیں بیٹھا ہوا رہتا ہے تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ خاص ان کی مشابہت ہے، ایسا نہ کیا کرو. اگر کوئی قابل اعتماد کوئی بزرگ شخصیت اگر کھڑی ہے تو ان کی تعظیم کے لیے تم بھی کھڑے ہو جایا کرو. تنبیہ، اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے اور یہ پہلی حدیث پاک سے واضح ہے، لیکن اس کا محل وہی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے. اسی وجہ سے شافعی ائمہ اکرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ آنے والے پر اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند کرنا حرام ہے. آنے والے کے لیے اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند کرنا حرام ہے. اور انہوں نے مذکورہ پہلی حدیث پاک سے استدلال کیا، یعنی کہ اس سے دلیل بنائی. کسی کی خاطر کھڑے ہونے کا مفہوم، کسی کی خاطر کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان بیٹھا رہے اور لوگ مستقل کھڑے رہیں، جیسے ظالم بادشاہوں کی عادت ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حسین بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے. بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے ہوئے فرمایا آدمی اپنے سامنے لوگوں کے کھڑا رہنے کو پسند کرے اور خود بیٹھا ہوا ہو. اسی طرح ہم اثروں پر برتری اور بڑائی ظاہری کرنے کے لیے اپنے لیے دوسروں کے کھڑا ہونے کو پسند کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. حضرت سیدنا ابن عماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد نے اس بات سے آغاز فرمایا کہ جس نے مذکورہ سبب سے نہیں بلکہ اپنی عزت کے لیے کھڑا ہونا پسند کیا تو حرام نہیں، کیونکہ اس زمانے میں محبت حاصل کرنے کے لیے یہ شعار بن چکا ہے. اللہ عز و جل ان پر اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت فرمائے. کس کس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے؟ دوسری حدیث پاک شافعی علماء اکرام رحمہم اللہ السلام کے اس فرمان کے خلاف نہیں کہ درجہ ذیل لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے. صاحب علم جس کے پاس علم رسول ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو. یعنی کہ عالم دین، عالم دین کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا کیا ہے؟ کھڑے ہونا کیا ہے؟ بہتر ہے، مستحب ہے. نمبر 2، نیک بزرگ، والدین، رشتہ دار یا امیر یا حاکم، بشرطے کہ مذکورہ لوگ عدالت و پاک دامنی سے متصف ہوں، یعنی کہ عادل ہوں اور باشرع ہوں، یا جس سے سچی دوستی ہو وغیرہ. کیونکہ ہمارے علماء اکرام رحمہم اللہ السلام نے اسے اپنے اس قول کے ساتھ مقید کیا کہ یہ کھڑا ہونا نیکی اور عزت و احترام کے طور پر ہو. نیکی اور عزت و احترام کے طور پر ہو کھڑا ہونا، بڑائی ظاہر کرنے اور دکھاوے کے لیے نہ ہو. انہوں نے اسی قیام سے منع فرمایا جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرمان عالی شان میں منع فرمایا کہ جیسے عجمی کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے باعث کی تعظیم کرتے ہیں. لہذا مذکورہ قید کے ساتھ کھڑا ہونے کے مستحب ہونے کے متعلق صحیح احادیث مروی ہیں، جنہیں حضرت سیدنا امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس موضوع پر لکھے گئے اپنے رسالے میں جمع فرمایا اور اس کے مستحب ہونے کا انکار کرنے والے کی تردید کی. حضرت سیدنا امام ازرعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اس زمانے میں عداوت اور قطعی رحمی دور کرنے کے لیے اس کا واجب ہونا ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی طرف
حضرت سیدنا ابن عبدالسلام علیہ رحمۃ اللہ السلام نے اشارہ فرمایا، پس یہ مفاسد دور کرنے کے باب سے ہے۔ تو یہ تعظیماً کس کس کے لیے کھڑا ہونا یہ مستحب ہے؟ نیک و پرہیزگار متقی اور جو عالم دین ہے اور والدین، اگر کوئی اپنا دوست ہے یا رشتہ دار ہے اور ان کا فاسق ہونا یہ ثابت نہیں ہے، وہ ان کا عابد ہونا، عادل ہونا، نیک پرہیزگار ہونا ان کا یہ ثابت ہے، تو ایسے اگر وہ شخص ہے تو ان کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا مستحب ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جنگ سے فرار ہونا تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ کل اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ کبیرہ گناہوں پر مشتمل آگے اس کو بیان کو جاری رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بیٹھنا، پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ اگر پڑھنے، سننے، کہنے، سمجھنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو تیری رحمت سے اسے درگزر فرما، تیری بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک اجازت دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔